ہمارے ساتھ ہیں حفیظ حق صاحب، چیئرمین ہیں پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، ون آف آر رول ماڈلس. ہمارے جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتے ہیں. تو کرتے ہیں آج ان سے گپ شپ اور پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بارے میں جانتے ہیں اور اپنی اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں آسان کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا اتنا لمبا پروفیشنل لائف ہے، اتنے ملکوں میں آپ رہے ہیں، اتنے ڈیکیڈز تک آپ نے پروفیشنل لائف گزاری اور اس کے بعد آپ نے پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی داغ بیل ڈالی ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ اپنی زبانی کچھ بتائیے. حفیظ حق صاحب کون ہے، کیسے آدمی ہے، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے رہے؟ اچھا، میں نے پاکستان سے انجینئرنگ کی اور اس کے بعد میں نے فلپس کمپنی میں ملازمت شروع کی. میں نے 17 سال میں فلپس پاکستان میں کام کیا اور اس کے بعد میں 12 سال فلپس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے اس میں ٹرانسفر ہوا اور اس کے بعد 5 سال میں سلیکون ویلی میں رہا، کیلیفورنیا میں. اس کے بعد میں کوئی اور 17 سال میں نے اپنی کنسلٹنسی چلائی جو کہ کچھ وقت ہانگ کانگ میں تھی اور کچھ وقت یو کے میں تھی. ماشاءاللہ سے میرا اچھا خاصا سکسیسفل کارپوریٹ کیریئر رہا اور زندگی اچھی گزر رہی تھی. ہانگ کانگ میں 2008 کا وقت تھا اور میں سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور وہاں مجھے ایک دورہ چڑھا اپنے آپ سے یہ پوچھنے کا کہ کیا کھویا کیا پایا. تو اس میں اس سوال کے جواب میں مجھے 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک تو یہ تھا کہ اگر میں انجینئر نہ بنتا 1968 میں تو میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. دوسری بات یہ تھی کہ میری جو اتنا سکسیسفل کارپوریٹ کیریئر ہے جو کہ زیادہ تر باہر سکسیس ہے، اس کی بنیاد بھی یہ تھی کہ پاکستان نے مجھے بنایا تھا. آئی واز میڈ ان پاکستان اور ایک مجھ پہ احساس مقروضیت پیدا ہوا اور اس کا نتیجے گھوم پھر کے یہ نکلا کہ میرے ہاتھ سے ایک فاؤنڈیشن کا قیام ہو گیا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور مجھے ایک جگہ سے یہ پتہ لگا کہ پاکستان میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں بچے ہیں جو کہ بہت قابل ہیں لیکن ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں اپنی پروفیشنل تعلیم کو مکمل کرنے کی. سر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کراچی میں. ٹھیک ہے، یہ مجھے جب آپ اپنے شروع میں جب یہ آئیڈیا آیا آپ کے ذہن میں آیا، لوگوں نے آپ کو بتایا، یہ 2010 میرا خیال ہے تب کی بات ہے یا اس سے پہلے؟ نہیں، 2008. اوکے، سو پھر 2008-9. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی داغ بیل کب ڈالی گئی اور اس کے بعد اس وقت آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو آئے اور کتنے اسٹوڈنٹس تھے جو آپ نے پہلی دفعہ ان کو پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف لے کر گئے؟ جی، تو 2009 میں اس کا قیام ہوا، جنوری 2009 میں، اور 2010 میں ہم نے پہلی دفعہ 88 بچوں کی پروفیشنل ایجوکیشن کی اسکالرشپس دی. وی آر اے اسکالرشپ پروگرام فار ویری ڈیزرونگ اینڈ ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹس. تو ہم نے 88 بچوں سے شروع کیا اور چلتے ہوئے یہ بھی بتا دوں کہ آج ماشاءاللہ سے ہم نے پچھلے سال 3350 اسکالرشپس دیں ایک سال. ماشاءاللہ 3350 ایک سال میں 2025 ایک سال یہ 2025 میں؟ جی 3350. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست. تو یہ 3350 2025 میں کیے ماشاءاللہ. سر تھوڑا سا آڈینس کے لیے آسانی کے لیے بتا دیجئے سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہے، ماڈل کیا ہے اسکالرشپ کا؟ سلیکشن کا کرائیٹیریا بہت سمپل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ اپنے پروفیشنل یونیورسٹی، گورنمنٹ رن پروفیشنل یونیورسٹی میں اپنی میرٹ پہ خود داخلہ لے. ٹھیک ہے، وہ داخلہ لے اور اس کو اگر فائنینشیل مشکلات ہیں تو وہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں.
ہم اس کی اپلیکیشن لیتے ہیں. اس میں 2 چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کے HSC میں مارکس کتنے تھے, اور دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی غربت کا کیا نوعیت تھی. جی اور ان دونوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کو ہم جو ٹاپ پہ بچے آتے ہیں ان کو ہم سلیکٹ کر کے ان کے اگلے 4-5 سال کی فیس دیتے تھے. جب ہم سے پروفیشنل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, اس میں انجینئرز ہیں, کیونکہ آپ خود انجینئر ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, IT پروفیشنلز ہیں, اور کون کون سے شعبے ہیں؟ میں 2 اور پروفیشنلز ہیں, وہ ہے ایگریکلچر اور BBA. اور BBA, جی, بیچلرز بزنس. ایڈمنسٹریشن. پرفیکٹ. یہ اس میں یہ پورا جو یہ BBA اور MBA کا ایک ہی پیکج ہے؟ نہیں, MBA علیحدہ ہے, ٹھیک ہے, یہ BBA کا ہے. اوکے. سو MBAs بھی کراتے ہیں؟ بہت چیدہ لوگوں کو. ٹھیک ہے سر. یہ مجھے بتائیے سر, 3,350 لوگ اگر 2025 میں سلیکٹ ہوئے ہیں جن کو آپ نے فنڈ کیا ہے پروفیشنل ایجوکیشن, جو ابھی 5 شعبے آپ نے بتائے ہیں, ان میں یہ اتنے لوگوں کی اپلیکیشن آپ تک کیسے پہنچتی ہیں, کیسے سارٹ آؤٹ وغیرہ؟ میں سمجھ تو گیا کہ آپ ان کا جو بھی سوشل جو سٹیٹس ہے, جو انکم سورس آف انکم ہے یا نہیں ہے, اس کے مطابق کرتے ہوں گے, لیکن اتنے لوگ 3,350 سلیکٹ کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس اپلیکیشنز آتی ہوں گی. بالکل صحیح بات, آپ نے بالکل اندازہ لگایا صحیح, کہ ہم نے اصل میں بھی اپنی ضروریات اب ایسی لوگ ابھی یہ فنڈنگ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس فنڈز اور آ جائیں تو بہت ضرورت ہے. لیکن پچھلے 5 سال میں پاکستان میں آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو انفلیشن از آلموسٹ 100% بڑھی ہے, جی, اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ فرق پڑا ہے غریب لوگوں پہ. ان کی جو غربت ہے پاکستان میں وہ بے انتہا بڑھ گئی ہے. جی, تو اسی کی وجہ سے ہماری جو اسکالرشپس کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی ہے. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں ہم 41 یونیورسٹیز اکراس پاکستان, آل گورنمنٹ رن ویری گڈ یونیورسٹیز, ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کوالیفیکیشن کا اور اس کیٹیگری فائنینشیل کیٹیگری کا بچہ دیں. وہ ہمیں بچہ دیتے ہیں, ہم اس میں سے فائنل سلیکشن کر کے ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور جو ان کی پھر فیس دے دیتے ہیں. اچھا ہاں, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے جی, وہ یہ ہے کہ ہم فیس جو ہے وہ بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے, ڈائریکٹ انسٹیٹیوشن کو جاتی, ڈائریکٹ انسٹیٹیوشن کی جاتی ہے. اور یہ ہماری ٹرانسپیرنسی کا کور ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے میں نے شروع سے بنایا کہ ہمارے ڈونرز کو یہ ہم کانفیڈنس دے سکیں کہ آپ کے پیسوں کے بچہ صرف پڑھ ہی رہا ہے, نہ چائے پی سکتا ہے, نہ بسکٹ کھا سکتا ہے, نہ کافی پی سکتا ہے, نہ سگریٹ پی سکتا ہے. سو 100% کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے, وہ بھی ڈائریکٹ آرگنائزیشن کو, انسٹیٹیوشن کے پاس چلا جاتا ہے, اور بچہ صرف اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے, اپنی پروفیشنل ڈگری لیتا ہے, اور خوشائن ایک زندگی جو ہے. اب سر خوشائن زندگی کی طرف آتے ہوئے 2010 میں جو 88 بچے آپ نے بتائے, اب اس بات کو گزرے ہوئے 15-16 سال گزر گئے ہیں, یہ بچے کیا کر رہے ہیں آج کل؟ اور اس کے بعد جو پچھلے 2, 4, 5, 10 سال میں جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے, ان کی کیا لائف اور کی کوالٹی آف لائف, جس کو سوچ سمجھ کر آپ نے یہ ڈگری دلائی تھی تاکہ ایک پروفیشنل ڈگری اگر کسی بچے کے پاس آ جائے تو وہ اپنی دنیا اور اپنی فیملی کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. جی نہیں, بالکل صحیح بات ہے. ہمارے پاس اس وقت پچھلے جون 2025 تک 3,444 ایلمنائی بن چکے تھے. They were all the ones who had crossed and qualified and became successful doctors, engineers, and IT specialists and everything. Sure. اور ان کی جو اگر آپ زندگیوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ کہاں سے چلے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں, اس کا جو انگریزی میں بہترین ترجمہ ہے وہ ہے ٹرانسفارمیشن بیانڈ امیجنیشن. یہ وہ تبدیلی ہے جس کی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے.
سر رفلی ایک عام آدمی جو ہے نا اس کو بڑا اچھا اور آسان سا لگتا ہے اگر اس کو یہ بتا دی جائے، بیکاز لوگوں نے ابھی اپنے دل اور بٹوئے اور رب نے اتنی مہربانیاں کی ہیں، سب کچھ یہ رمضان کے مہینے میں ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنی بلیسنگز کو، تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک بچے کو اگر میں پڑھانا چاہوں، ایک بچے کی پوری فیملی کی زندگی میں بدلنا چاہتا ہوں، تو ایک پروفیشنل ڈگری ایک بچہ جو ڈیزرو کرتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر میں دوں تو کتنے پیسوں میں 4 سے 5 سال کی ایک پروفیشنل ڈگری کوالیفائی ہو جاتی ہے پیسوں میں، اور ہمیں ذہنی سکون مل سکتا ہے کہ ہم نے ایک زندگی اور ایک پوری فیملی کی سوچ اور زندگی بدل دی. اچھا آزاد صاحب، اب آپ کو میں جو نمبر دوں گا اس کے لیے آپ ذرا کرسی پکڑ کے بیٹھیں کہ آپ کو جھٹکا نہ لگے. $400 for educating an engineer or a doctor in 1 year. In 4 years, which means $1,600 mein, we can produce an engineer. In $2,000, we can produce a doctor. بہترین. اتنی لو انویسٹمنٹ کے ساتھ، اور یہ آپ نیوز دیکھیں کہ وی کلیم دیٹ وی آفر دا بیسٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ٹو دا سوسائٹی فار دا گرون اپ. جب یہ بچے نکلتے ہیں تو یہ ان پہ جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ 6 سے 8 مہینے میں کما لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے ان کی زندگی شروع ہوتی ہے. اور جو سٹوریز ہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس سینکڑوں سٹوریز ہیں، سکسیس سٹوریز، کہ وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے. مجھے لوگوں کی نا صحت کو بڑے کنسرن رہتے ہیں پاکستان میں، جو حالات ہیں، جو فوڈ ہے، جو انوائرمنٹ ہے، جو پینے کا پانی ہے، اور اس کے علاوہ ہر قسم کی ڈیزیزز ہیں جو ہوتی ہیں. تو اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، چیریٹی بگنز فرام ہوم، سو ریڈیو آزاد کی طرف سے ایک ڈاکٹر تو ہے، میرا خیال ہے وہ ملک کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے ایک ڈاکٹر جو ہے تو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، اور پھر باقی ہم لوگوں سے انشاءاللہ ابھی پورا تقریباً ہمارے پاس 4 مارچ جب یہ فنڈ ریزر ہونا ہے، ریڈیو آزاد ریڈیو تھون فنڈ ریزر 4 مارچ کو 2 بجے سے لے کے 6 بجے تک انشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ آ کے ڈونیٹ کریں گے. تو اس وقت بھی آپ کا یہ میسج بھی تب تک وہ سن چکے ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنل، BBA، اور اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری تھی، 5ویں کیٹیگری. سو یہ تمام کیٹیگریز میں لوگوں کو پروفیشنل ایجوکیشن دے سکے. اس کے علاوہ سر یہ بتائیے، زندگی یہ جو آپ سیلف ریئلائزیشن ہوئی جب آپ ہانگ کانگ میں تھے، اور یہ آپ کو ڈان اپون کی آئیڈیا سیلف ریئلائزیشن ہوئی، اور میرا کنٹریبیوشن کیا ہے سیلف ایکچوائزیشن کی طرف جاتے ہوئے، اس وقت جو کوالٹی آف لائف، جو ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی دنیا دیکھنے کے بعد، اتنے کام کرنے کے بعد، جو آپ کی کوالٹی آف لائف اور اسٹیٹ آف مائنڈ تھی، اس کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں آج 15 سال کے بعد، اس اسٹیٹ آف مائنڈ اور اسٹیٹ آف اکمپلشمنٹ اینڈ اسٹیٹ آف کنٹریبیوشن اینڈ میکنگ اے ڈفرنس، کیا فیلنگ آتی ہے؟ اچھا، بائی دی وے، جب یہ PF قائم ہوئی 2009 میں، جی، اس وقت میں کام کر رہا تھا. اچھا. میں ریٹائر نہیں ہوا تھا، اور اچھی خاصی میری کنسلٹنسی کی بزی لائف تھی. میں ریٹائرمنٹ میں نے لی ہے 2020 میں، ماشاء اللہ. اور 2020 میں میں نے اس لیے لی کہ میرا جو PF کا کام تھا وہ اتنا بڑھ گیا تھا، اور اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا، اور اس میں سے اتنی خوشیاں مل رہی تھیں. اور مجھے کسی نے بتایا، کسی ماں نے بتایا کہ خوشیاں تو خوشیاں، آپ کو دعائیں بہت مل رہی ہیں. تو وہ ایک ایسی ایڈکشن سی کہہ لیں آپ، ہو گئی ہے. تو جیسے برے کام کرنے کی ایڈکشن ہوتی ہے نا، ایسے اچھے کام کی بھی ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم کرتے کم ہیں. اور آپ یہ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے بہت سارے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کر کے دیکھو، تب پتہ لگے گا تم سر. اور میں 3 لوگ جن کے سر میں ہر سال انٹرویوز لیتا ہوں، اس میں ایک ذوالقرنین بھائی ہیں، ذوالکی بھائی ہیں، ہیوٹ والے، ہیومن امپاورمنٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے، اور اس کے بعد اپنا انوار خان صاحب ہیں، اوبیٹ ہیلپرز والے. وہ یہ تمام لوگ اپنے اپنے، یہ آپ ہی کی طرح تینوں کام کرتے کرتے انہوں نے یہ کام شروع کیا، ایک بیڑا اٹھایا، اور پھر سارا کچھ چھوڑ کے اسی کام میں آگے، اور اسی کام میں اب ان کو سکون بھی ملتا ہے، خوشی بھی ملتی ہے، اور they are all trying to make a difference, one home at a time.
جی 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 بالکل سر تو یہ سر بڑی کمال فیلنگ ہے. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے سر, یہ کام تو ہوتے رہتے ہیں زندگی کے لیے, لیکن اگر لوگوں کو ایک رول ماڈل, ایسی ایک لائف مل جائے جس میں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جس میں زیادہ خوشی, زیادہ سکون, زیادہ ایک پیشن کے ساتھ اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, اور اس میں جب ایک برکت پیدا ہوتی ہے تو اس کی جو فیلنگ ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے آپ کے پاس, لیکن یہ فیلنگ نہیں ہوتی گیونگ بیک کی, جو اپنے لوگوں کو فیلنگ ہے, اور اسپیشلی وہاں سے جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں. تو اٹس این امیزنگ فیلنگ ٹو ہیو ان پیپل لائک یو, جو ہمارے رول ماڈل کے طور پہ. اس سال گول کیا ہے سر؟ 3,350. تو سیریسلی میں نے 2025 میں نہیں سوچا تھا کہ اتنے لوگ ہو جائیں گے. تو اس دفعہ کیا, اور اس مزے کی بات یہ کہ پھر یہ بڑھتا رہتا ہے گول جو ہے آدمی کا. تو اس دفعہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس سال ہمارا جو بجٹ بنایا تھا ہم نے, وہ تو 3,500 کا بنایا تھا, لیکن ہمارا ٹارگٹ جو ہے اپنی انٹرنل ٹارگٹ میں, جس کو ہم خود اپنے لیے اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں, تقریباً 3,700 کا ہے. اچھا, انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 8,000 اسکالرشپس تک جانا ہے. اگر ہم اس پوائنٹ پہ آئیں کہ اس کے بعد کوئی بچہ ایسا نہیں رہے گا جو کہ صرف اپنی فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا. اچھا, میں دو چیزیں کہتا چلوں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وی ہیو بیکم دا لارجسٹ اسکالرشپ پرووائڈر, privately funded scholarship provider in Pakistan for a very many years. لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہماری جو کریڈیبلٹی کی ریٹنگز ہیں وہ بہت ہائی ہیں. پاکستان کی 2-3 آڈٹ ایجنسیز ہیں. ایک تو فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے, وہ ہمارا فرگوسن کرتا ہے, لیکن 2 آڈٹس ہوتے ہیں جو کہ یہ آڈٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو اپنے ڈونر سے وعدہ کیا وہ پورا کیا یا نہیں کیا, جو آپ نے اپنی بینیفیشری سے وعدہ کیا وہ پورا کیا, جو اپنے پارٹنر سے وعدہ کیا وہ پورا کیا یا نہیں کیا. اس میں جو سب سے شدید اور سخت ترین آڈٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی کا, PCP. وہ 450 لوگوں چیریٹیز کو آڈٹ کرتے ہیں. ہمارا بھی آڈٹ ہوا, ہر 3 سال بعد ہوتا ہے ان کا آڈٹ. تو ہمیں لاسٹ آڈٹ میں 93% مارکس ملے, اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ ہماری ریٹنگ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ سے amongst the top 5 بیسٹ گورنڈ نان پروفٹس میں آپ کا نام آتا ہے. ماشاءاللہ سر, پروفیشنل لوگ کام کریں گے تو پروفیشنل طریقے سے چلائیں گے, پروفیشنل کمٹمنٹ. اور اس میں یقیناً میرے بورڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ پوری جو کہانی ہے جو میں نے, یہ میری ذاتی کہانی نہیں ہے, یہ میرے دوستوں کی کہانی ہے. سر دوستوں کی اصل کہانیاں ہی دوستوں کی ہوتی ہیں. اکیلا بندہ جو ہے نا, جب تک صحیح لائک مائنڈڈ لوگ ساتھ نہیں مل جاتے اور آپ کے کاز کو سپورٹ کرنے والے. تھوڑا سا اپنے بورڈ کے بارے میں بھی بتائیے, کتنے لوگ ہیں اور ہمارے شروع جو تھا یہ 5 لوگوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. اور آج ماشاءاللہ سے ہمارے پاس 12 یا 13 بورڈ ممبرز ہیں, اور دے آر آل ویری ٹاپ ناچ کارپوریٹ ایگزیکٹیوز, بزنس مین ٹائپ کے لوگ ہیں. اور ہاں, ایک چیز تو میں کہنا ہی بھول گیا, ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ سارے بورڈ ممبرز اپنے ذاتی جیب سے ہمیں ڈونیشنز دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے وہ کتنے؟ 25% of the donations come from the immediate family of our board members. ماشاءاللہ, leading from the family. جب مجھ سے امریکہ آ کے خاص طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے, اور آپ جو یہاں اس وقت گھوم رہے ہیں اس کی ٹکٹ کس نے خریدا, اور مجھے اس سوال کا بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ ٹرانسپیرنسی ہو جاتی ہے نا, آسانی ہو جاتی ہے. جی, تو کیا جواب ہوتا ہے سر؟ ہمارے جو بورڈ ممبرز ہیں وہ بڑے نرم دل کے ہیں. وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم چیریٹی سے اپنا ٹریول ایکسپینس بھی لیں. بہت اچھی جبکہ اس کی آپ ایک وہ بھی جائز بن سکتی ہے.
جی تو یہ ایک ٹریڈیشن پہلے دن سے قائم ہوئی تھی اور وہ چلتی رہی. سر اگر آپ کو نا ایک موقع ملے کسی جہاز میں آپ جا رہے ہیں اور جہاز میں آپ کو پائلٹ سے گپ شپ ہو جائے آپ کی اور وہ کہے جی اس میں بڑے بزنس کلاس میں جتنے بھی بہت لمبی بزنس کلاس ہے اور بڑی ایکسپینسو ٹکٹس لوگوں نے بائی کیے ہیں تو ایسے ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ان سے کوئی اچھا کام کرایا جائے اور آپ بھی وہیں پہ ہیں اور آپ کیونکہ اپنے پیسوں پہ ٹریول کر رہے ہیں تو اکانومی کلاس سے آپ کو لے کے آگے آ جائے اور کہا جائے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس بہت پیسے ہیں یہ 5 10 15 ہزار کے ٹکٹ خرید لیتے ہیں لاسٹ مومنٹس پہ تو آپ ان کو کچھ ایسا پی ایف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ان کے دل پہ اثر ہو جو آپ کی تاکہ ان سے پلیج لے سکیں یا کوئی ان کے ان سے کوئی اچھی سے کسی زندگی میں کسی ایک انسان کی اور اس کی پوری فیملی کی زندگی بدلنے کا موقع دے سکے تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نارملی جب موقع میں ملے؟ ان سے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ یہ جب شروع ہوئی وہ جو میرا میسج تھا اپنے دوستوں کو وہ کیا تھا میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب والا ہم لوگ 5 10 15 7 8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا جناب والا مجھے آپ سب لوگوں کے ایچ ایس سی کے مارکس کا پتہ ہے اپنا بھی پتہ ہے میرے 62% مارکس تھے اور آپ لوگوں کا بھی پتہ ہے یہ سب بچے جو ہیں یہ ہم سب سے زیادہ ہیں یہ کل کے حفیظ اللہ کیوں نہیں بن سکتے تو آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ سے جو پیسے لے رہا ہوں وہ اس لیے لے رہا ہوں کہ اس میں بہت بڑی تعداد آپ کو میری طرح اور آپ کی طرح جو بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بنیں گے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں خالی $2000 میں ڈاکٹر اور 1600 ڈاکٹر میں جس میں آپ کا ٹکٹ کی قیمت سے بہت کم 25% بھی نہیں ہے جی تو آپ یہ انویسٹمنٹ کریں اور دیکھیں دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ آپ اگر ہسٹری دیکھیں ان کنٹریز کی جن لوگوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اسی طرح ترقی کی تھرو پروفیشنل ایجوکیشن ہی ترقی کی ہے کیونکہ اور کوئی ماڈل اتنا سکسیسفل رہا نہیں ہے اپرچونٹیز بھی دیتا ہے آپ کو اور اس کے علاوہ آپ کے لیے مختلف راہیں کھولتا ہے آسانی ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں میں آپ کی اور پوری زندگی ایون پورے گھر کی زندگی بدلی جا سکتی ہے ایک بھی اس طرح کا پروفیشنل ہاں ایک بات آپ نے بالکل صحیح کی آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا گھر کی زندگی جی یہ سب بچے جو ہیں اتنی قربانیاں ان کے ماں باپ نے دی ہوئی ہیں ان کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک باپ جس کی واحد انکم یہ تھی کہ وہ بھینس تھی اس کے پاس اس کے دودھ کے سے گھر کا خرچہ چلتا تھا وہ دینے کے لیے ایڈمیشن فی دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس نے وہ بھینس بیچی اور ایڈمیشن فی دیا اپنے بچے کے لیے اس کو بعد میں اسکالرشپ مل گئی تو ہم نے ان کو ایڈمیشن فی ریفنڈ کر دی لیکن آپ قربانی دیکھیں کتنی بڑی ہے جی تو یہ بچوں نے اس طرح ایسی ماحول سے گزرے ہیں تو وہ سب سے پہلا کام اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں جب نکلتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں کو پڑھاتے ہیں کیونکہ ایک پورا ماحول بن جاتا ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی جو ہے وہ کہاں سے نکل کے کہاں پہنچ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کریں گے سر میں چاہوں گا کہ اپنا ویب سائٹ کی انفارمیشن اور اگر کوئی فون نمبر ہے ہمارے بہت سارے لوگ فون پہ کال کر کے جب انفارمیشن لیتے ہیں تو اور زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں یہ اگر 2-7 لوگوں کو دے دیا جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی جی ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ تو ہے www.pef-us.org ٹھیک ہے اور کانٹیکٹ نمبر انفارمیشن کوئی اگر ہے آپ کو دے دیتا ہوں ایک منٹ پلیز ویسے سر ہم نے آپ کی آسانی کے لیے بہت سارے اور لوگوں کی آسانی کے لیے ریڈیو آزاد کی ویب سائٹ پہ تمام لوگوز
پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا لوگوں کو مل جائے گا. ہم نے اسی لیے آسانی کی ہے کہ تمام لوگوں کو جنہوں نے بھی اسپانسر کیا ہے ریڈیو آزاد کی جو رمضان براڈ کاسٹ ہے وہ, اور وہاں سے صرف انہوں نے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے pef-us.org پر. اور لیکن کوئی کانٹیکٹ انفارمیشن ہے فہد انصاری صاحب کا, ٹھیک ہے, اور ان کا نمبر ہے 937 ٹھیک ہے 937 231 3809. سر جی, ریڈیو آزاد کی اس وقت آڈینس آپ کو سن رہی ہے مختلف ممالک میں اور مختلف شہروں میں. ڈیلس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو سنا جا رہا ہے. کچھ آخری الفاظ, کوئی اینڈنگ نوٹ کہنا چاہیں گے لوگوں سے؟ جی, میں یہ کہوں گا کہ یہ اصل میں وہ زکوٰۃ ہے جو کہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے جب بچہ جو ہے وہ پڑھ کے نکل آتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, اس سے زیادہ بہتر مصرف آپ کے پیسوں کا ہو نہیں سکتا. دوسری بات, اس کی جو اس کو جس شاعر نے سب سے اچھا کیپچر کیا ہے وہ علامہ اقبال نے کیا. علامہ اقبال نے کہا کہ داغ سجود تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا, داغ سجود تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا, کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمیں پہ نشان ہے. بہت خوب. تو ہم جو کام کر رہے ہیں اور جو ڈونرز ہمارا مدد کر رہے ہیں وہ زمین پہ نشان ڈال رہے ہیں. بس اتنا ہی تھی. اور جناب یہ تھے ہمارے ساتھ حفیظ الحق صاحب جو کہ چیئرمین ہے پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. جیسے انہوں نے آپ کو سمپل سی باتیں بتائیں, 2009 میں آرگنائزیشن کی داغ بیل ڈالی گئی, 88 اسٹوڈنٹس اس سال پروفیشنل ایجوکیشن ان کو دلائی گئی, اور اب 2025 میں 3350 لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروفیشنل ایجوکیشن دلائی گئی ہے. ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی پروفیشنلز, جو بزنس میں اور اس قسم کی جتنی بھی پروفیشنل ڈگریز ہیں, آپ نے صرف کوالیفائی کرنا ہے اور ان تک پہنچنا ہے. پہنچنے کا ذریعہ ان کی ویب سائٹ ہے, ان کا فون نمبر ہے جو انہوں نے فہد انصاری صاحب کا دیا ہے 937-231-3809. ریڈیو آزاد کا ریڈیو تھون رمضان ریڈیو تھون فنڈ ریزر مارچ 4 کو ہونا قرار پایا ہے جی. سو 2 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہوں گے ہم آپ کے ساتھ آل اوور دا ورلڈ میں. مختلف مہربان اپنی زکوٰۃ, صدقات, فطرانہ اور ہر قسم کی جتنی بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں چیریٹی کے, اس میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی تمام لوگ ہوں گے. بہت سارے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس میں آپ لوگ بھی آئیے. اپنے بچوں سے دلائیے. دینے کی جو چیز ہے, جتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں میں انکلکیٹ کرتے ہیں یہ اسپرٹ, بچوں کے ہاتھ سے دلانے کی کوشش کریں. اور جیسے حفیظ الحق صاحب نے کہا, اس سے آسان کام نہیں ہو سکتا. صرف $400 میں آپ ایک بچے کی پروفیشنل ایجوکیشن جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, 80% سے اوپر مارکس بھی لے چکا ہے, کوالیفیکیشن بھی جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی پاس کر چکا ہے, اب صرف آپ اس کی زندگی اور اس کی فیملی کی زندگی بدلنے کے بیچ میں صرف $400 پر ایئر کی بات ہے. 4 سال 5 سال کا جو ڈگریز ہیں وہ 1600 سے لے کے 2000 میں. جیسے کہا کہ ریڈیو آزاد نے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے پاکستان کو, اسی طرح آپ بھی آہستہ آہستہ آتے جائیں گے. اور اسی طرح یہ میسج آپ لوگوں کو اکثر سننے کو ملے گا, ڈفرینٹ ٹائمنگز میں ڈفرینٹ لوگ اس کو سن پائیں گے. ریڈیو آزاد کی ویب سائٹ کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر بھی, اور ریڈیو آزاد .us ریڈیو آزاد کا جو ریڈیو شو ہے اس میں بھی لوگ سنتے رہیں گے. حفیظ صاحب, ایز آلویز اٹس سچ اے پلیجر سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. امید کرتے ہیں اس دفعہ پچھلی دفعہ کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑیں گے, ہم بھی, آپ بھی, اور ریڈیو آزاد بھی. تھینک یو. انشاءاللہ. نائس آف یو سر, تھینک یو ویری مچ.